سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم اپنا اگلا پروگرام اور اپنا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد ہی غزوہ حنین کا معاملہ فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اور روشن فتح عطا فرمائی۔ غزوہ حنین سے جان بچانے کے بعد کچھ افراد نے طائف میں جا کر پناہ لی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کچھ ایام تک جاری رکھا، اور اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا۔ یہ ہماری پچھلی گفتگو کا مختصراً اجمالاً خلاصہ ہے، اور آج اسی بات سے آگے ہم چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے روانہ ہو کر دحنہ کا مقام جو ہے وہاں پر آپ نے کچھ وقت قیام فرمایا، اور وہاں سے کرن المنازل پہنچے، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہ آپ کی منازل تھیں جو آپ نے طائف سے واپسی پر طے کی، دحنہ، کرن المنازل، نخلہ۔ وہاں سے جعرانہ ایک مقام ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اگلا پڑاؤ ڈالا، جو مکہ سے کم و بیش بقول مورخین 10 میل کا، جو آج کے حوالے سے ہے 10 میل کا، یعنی یہ بن جاتا ہے 14 سے 15 کلومیٹر، جو اگر انگریزی فاصلے کو شمار کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر قیام فرمایا، اور جہاں اموال غنیمت کو اور جملہ قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہی مال غنیمت اور قیدی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین سے حاصل کیا تھا، اور بنو حوازن قبیلے کے یہ افراد تھے جن کو قیدی بنایا گیا، اور بنو حوازن ہی سے یہ مال غنیمت اس جنگ میں حاصل کیا گیا تھا۔ سراقہ بن جعشم یہ وہی صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب فرما رہے تھے ہجرت کی رات، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھے، اور سراقہ بن جعشم نے آپ کا پیچھا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیہ کلمات فرمائے تھے، اور ایک خوشخبری سنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران کے بادشاہ کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ یہی سراقہ بن جعشم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ کے مقام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ سے ملاقات ہوئی سیدنا سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ اپنا احوال خود بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انصار مجھے آگے نہیں جانے دے رہے تھے، کیونکہ وہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے۔ میرا تعلق مکے سے تھا، اور انصار جو تھے ان کا تعلق بنیادی طور پر مدینے سے تھا، اور جو مجھے جانتے تھے لیکن انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہا، انا سراقہ بن جعشم وہذا کتابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سراقہ بن جعشم ہوں،
اور یہ آپ کا وہ گرامی نامہ ہے، یہ آپ کا وہ انعام ہے، وہ خوشخبری ہے میرے لیے جو آپ نے مجھے دی تھی، یعنی وہی کنگنوں والی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو اپنے قریب بلایا، تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا، صرف ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اونٹوں کے لیے ایک حوض بنا رکھا ہے پانی کا، اور دوسرے اونٹ آ کر اگر وہاں سے پانی پئیں تو کیا اس پر اجر مرتب ہوگا، مجھے نیکی ملے گی کسی دوسرے کے اونٹ کو پانی پلانے کی وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فی کل ذات قبض حر اجر، کہ ہر وہ جانور جس کا کلیجہ ہو، یعنی جاندار، اس کو پانی پلانے سے اجر ضرور ملتا ہے۔ تو میں نے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی مسئلہ دریافت کیا۔ اب یہاں پر حالات و واقعات اس لحاظ سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ وہی وفد حوازن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے اندر بڑا ہی متحرک نظر آ رہا تھا، اب اپنی شکست خوردہ حالت کے اندر اپنے زخموں کو چاٹ رہا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا، اور وفد کی کیا خواہشیں تھیں یا ان کے کیا مطالبات تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام جورانہ پر پہنچے حوازن کے افراد، اور ان کی جو قیادت تھی وہ زہیر بن سرد نام کا ایک فرد کر رہا تھا۔ اور جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری ازواج، ہمارے اہل خانہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور قیدی ہیں، اور دوسرا ہمارا مال مویشی ایک بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کریں، ہم آپ سے ان چیزوں کو واپس لوٹانے کی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ کرم فرمائیں اور وہ چیزیں ہمیں واپس لوٹا دیں تو آپ کی نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی۔ اور اگر ہم اہلیان مکہ میں دو افراد کے نام انہوں نے لیے، حارث بن ابی شمر اور نعمان بن منذر کے پاس جاتے اور اس کو بھی واسطہ دیتے تو وہ یقیناً ہم سے اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں اور یا جو لوگ بھی ہمارے قبضے میں آئے ان کو رہا کر دیتے۔ اور اس کے بعد زہیر بن سرد نے ایک قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا۔ وہ قصیدے کے کچھ اشعار ہیں جن کو امام صالحی نے سبل الہدا کے اندر نقل فرمایا۔ امن علینا رسول اللہ فی کرم فإنک المرء نرجوہ وننتظر، امن علی نسوة قد کنت ترضعها اذا فوک مملوعة من محضها الدرر، ان نؤمل عفوا منک تلبسہ ہادی البریۃ ان تعفو وتنتصر۔ اے اللہ کے رسول ہم پر کرم فرمائیے، احسان فرماتے ہوئے آپ وہ ذات ہیں جن سے خیر کی توقع کی جاتی ہے، جن سے احسان کی توقع رکھی جاتی ہے۔ ان عورتوں پر احسان فرمائیے جن کا آپ نے دودھ پیے یا جس خاندان کی عورتوں کا آپ نے دودھ پیا۔ اصل میں یہ اشارہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ یہ ان کا قبیلہ تھا، تو انہوں نے اپنی اسی رضاعت کے معاملے کا حوالہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تعلق کا واسطہ دیا کہ ہم اس قبیلے سے ہیں جس قبیلے کا آپ پر احسان ہے، ہماری خواتین کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ اذا فوک مملوعۃ من محضها الدرر، ان عورتوں پر احسان فرمائیے۔ کن عورتوں پر؟ اشارہ سیدہ حلیمہ سعدیہ یا دیگر اگر کوئی خواتین ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت والا معاملہ فرمایا، جن سے دودھ پیا، تو ان کی طرف اشارہ ہے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے، آپ کا دہن مبارک ان کے خالص دودھ سے بھر جاتا تھا۔ ان نؤمل عفوا منک تلبسہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو و درگزر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور ساری مخلوق کے راہبر ہیں، اگر حضور معافی سے کام لے، ہماری مدد فرمائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایع نشان ہے، یا بعید از کرم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سن کر فرمایا کہ مجھے وہ بات محبوب ہے جو سچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کا طویل انتظار کیا،
کہ تم آؤ گے اور میں تم پر تمہارے اموال واپس لوٹا دوں گا، تمہاری خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن تم نے آنے میں تاخیر کی، اب میں تمہارا مال لوگوں میں تقسیم کر چکا ہوں۔ تو اب ایسے ہے کہ ہم سے تم دو چیزوں میں سے ایک چیز واپس لو، یا اپنے مویشی ہم سے واپس لے لو، یا اپنے اہل خاندان جو افراد ہماری قید میں ہیں ان کو واپس لے لو۔ تو زہیر بن سرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ہم اپنے عزیز و اقربا کو واپس لینا چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے تصرف میں یا میرے تسلط میں ہے ذاتی طور پر، یا عبد المطلب کے کسی فرزند کا کوئی حصہ ہے، ہم ان کو ابھی آزاد کرتے ہیں، اور باقی جو افراد دیگر صحابہ کی قید میں ہیں یا صحابہ کی ثوابدید ہے وہ ان کو آزاد کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جانا اور اس طریقے سے صحابہ سے خطاب کرنا کہ ہم مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شفیع پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں اپنا شفیع پیش کرتے ہیں اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی واپسی کے سلسلے میں۔ جب تم ایسا کہو گے کہ تو مسلمان یقیناً تمہاری ازواج تمہارے بچوں کو واپس لوٹا دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر جب ان لوگوں نے اس طریقے سے کھڑے ہو کر تمام صحابہ مہاجرین و انصار کو مخاطب کیا، تو تمام مہاجرین و انصار یعنی ان کی بڑی تعداد نے ان تمام افراد کو واپس لوٹانے کی حامی بھری کہ جو ان کے زیر تصرف تھے یا ان کی قید میں تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بخوشی یہ معاملہ کیا، اور مہاجرین نے کہا وما کان لنا فہو لرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو جنگی قیدی ہمارے پاس ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انصار نے کہا وما کان لنا فہو لرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو قیدی ہماری قید میں ہیں اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مہاجرین و انصار نے تو اپنے تمام قیدی واپس لوٹا دیے، اور اب یہاں پر کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا ان قیدیوں کو لوٹانے کے حوالے سے جن کو بنو حوازن کے قبیلے سے لے کر قید کیا گیا تھا۔ یہ وہ نو مسلم لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ان کے نام بھی سن لیجئے۔ بنو تمیم کے سردار اقرا بن حابس نے کہا اما انا و بنو تمیم فلا، میں اور بنو تمیم کے حصے کے جنگی قیدی ہم آزاد نہیں کریں گے۔ بنو فزارہ کا رئیس عیینہ بن حسن بولا اما انا و بنو فزارہ فلا، میں اور بنو فزارہ بھی اپنے جنگی قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بنو سلیم کے رئیس عباس بن مرداس سلیمی نے کہا اما انا و بنو سلیم فلا، کہ میں اور بنو سلیم بھی اپنے حصے کے جنگی قیدیوں کو آزاد نہیں کریں گے یا واپس نہیں کریں گے۔ لیکن بنو سلیم کے وہ لوگ جو صادق الایمان مسلمان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر تمام کے تمام ان افراد کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو دلی طور پر اسلام سے کافی حد تک متنفر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے انہیں مالی امداد دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل سے اسلام کی نفرت کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، میں اپنے پاس ایک بال، آپ نے اونٹ کا ایک بال توڑا، آپ نے فرمایا میں اتنا بھی اپنے پاس چھوڑنے کے لیے روادار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو مجھے دے گا، تم نے میرے کہنے پر ان لوگوں کے اموال کو واپس کیا، اب اللہ تعالیٰ اگلا مال جو مجھے عطا فرمائے گا وہ سارا مال میں تم میں تقسیم کر دوں گا، اور یاد رہے کہ میں اس اونٹ کے بال جتنا بھی مال اپنے پاس رکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر زہد و تقوی کا عالم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مال اکٹھا نہ کیا، اور آپ نے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز سے فرمائی تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی دیر خلافت کا بار اٹھا کے رکھا، آپ خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، تو کل ملا کر آپ کو 8,000 درہم جو ہے وہ تنخواہ جو تھی، وہ خدمت تھی جو آپ کی گئی، آپ نے بوقت وصال وہ 8,000 جو تھے وہ بھی واپس لوٹا دیے۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کو زہد و تقوی سکھایا، اپنے پاس کچھ رکھا نہ جائے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ آل محمد کو 3 دن لگاتار گندم کی روٹی میسر نہیں آتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے زہد و تقوی خود بھی کیا اور اپنے صحابہ کو اس کی تربیت دی۔ بہرحال مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کو مالی طور پر نوازا جاتا تھا، ان کو زیادہ مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسلام کے خلاف اپنے دل کے اندر کوئی رنجش پائیں تو وہ رنجش ختم ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ نو مسلم تھے اور ان کا اسلام سے بتک جانا یہ ممکن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں مختلف افراد کو مال کثرت کے ساتھ دیا، اور بہت سے ایسے افراد تھے جن کو آپ نے 100 اونٹ بھی دیے، ان کو اصحاب میعتین کہا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی محبت کے لیے 100 اونٹ دیے۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، اور حکیم بن حزام وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حکیم بن حزام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، تو حکیم بن حزام نے کہا مجھے اور دیجیے، آپ نے انہیں 100 اونٹ اور دے دیے، پھر فرمایا مجھے اور دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ اور دے دیے۔ اس طرح حکیم بن حزام کے پاس 300 اونٹ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پر ایک شکن بن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم میری نصیحت کو یاد رکھنا، یہ مال بہت سبز اور میٹھا ہے جو انسان کی طبیعت کو بھاتا ہے، جو شخص اس کو سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جو شخص مال کو حرص اور لالچ کے لیے حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور یاد رکھنا حکیم، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام فرماتے ہیں ان کلمات کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں نے 100 اونٹ اپنے پاس رکھے اور 200 اونٹ اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دیے۔ اور یاد رکھیے کہ حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں کسی سے کوئی مال فے، کوئی مال غنیمت، کسی قسم کا کوئی صدقہ کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ یہ صرف اسی بات کا اثر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام سے فرمائی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب صحابہ میں عطیات تقسیم کرتے، آپ حکیم بن حزام کو بلاتے، لیکن آپ اس سے مال لینے سے معذرت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو بلایا اور مال فی پیش کیا، لیکن حکیم بن حزام نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور وہ افراد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، ان کی دل جوئی کے لیے ان کے نام ہیں نظیر بن حارث بن کلدہ، علا بن حارثہ الثقفی، حارث بن حشام، حویتب بن عبد العزیٰ بن ابی قیس، القبہ بن علاسہ، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صفوان بن امیہ کہا کرتا تھا کہ ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی من غنائم حنین وہو ابغض الخلق الی حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے اموال غنیمت سے مجھ کو دیتے گئے یہاں تک کہ اللہ کی قسم میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا۔ آپ کی عطاؤں نے مجھے آپ کا گرویدہ کر دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی دشمنی نکالتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نوازتے رہے اور نوازتے رہے،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل راضی ہو گئے۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اموال تقسیم کیے ہیں وہ صحابہ کرام کے اندر اموال تقسیم کرنے کی جو تقسیم کا سلسلہ ہے وہ ایک حکمت پر مبنی ہے۔ وہ لوگ جو پرانے صحابی ہیں یعنی مہاجرین و انصار سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال نہیں دیا اگرچہ وہ غریب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب لوگوں کے اندر مال کو زیادہ تقسیم فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت گھر کر جائے اور اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اور ان کی منصوبہ سازیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعیل بن سراقہ الزمری کو آپ نے محروم رکھا حالانکہ وہ غریب ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعیل بن سراقہ ان کے لیے ایمان کی دولت کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور مؤلفۃ القلوب کو اس لیے عطا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قدم کسی وجہ سے پھسلنے نہ پائیں کیونکہ ایمان کا جو درخت ان کے دلوں کی سرزمین میں لگایا گیا ہے وہ سوکھنے نہ پائے۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا تقسیم کا، اس سارے معاملے کو لے کر انصار صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی تھی کہ ہم ہر موقع پر رسول اللہ کے ساتھ رہے، لیکن مال غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مؤلفۃ القلوب کو منتخب فرمایا اور انہیں 100 اونٹ عطا کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا سعد جو کہ انصار صحابہ کے سرداروں میں سے سعد بن عبادہ، وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی، یا رسول اللہ قبیلہ انصار صحابہ دل ہی دل میں آپ سے بہت ناراض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اموال غنیمت کو اپنی قوم میں یعنی اہل مکہ میں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کے حوالے سے تو رکھا ہے، لیکن انصار کو یہاں پر مال نہیں دیا گیا۔ انصار اس بات کو لے کر کافی تکلیف میں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصاری صحابہ کو ایک مقام پر اکٹھا کیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار ما قالۃ بلغتنی عنکم وجدۃ وجدتموها فی انفسکم، اے گروہ انصار یہ کیا بات ہے یہ جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی کہ تم ناراض ہو اور اپنے دلوں میں میرے لیے ناراضگی محسوس کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب تمہارے پاس میں آیا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور جب میں تمہارے پاس آیا تم تنگ دست اور مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا، اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اوس اور خزرج، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وَعَادَا أَن فَعَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما دی، کیا یہ میری وجہ سے نہیں ہوا؟ سب نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ احسان ہے ہم پر، اور دونوں ذوات بزرگ و برتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبونی یا معاشر الانصار، میرے سوالات کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ ہم پر جتنا بھی احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے، ہم اس موقع پر کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوجدتم علی یا معاشر الانصار فی انفسکم، تم اپنے دلوں میں مجھ سے ناراض ہو رہے ہو حالانکہ دنیا ایک معمولی شے ہے، اور میں نے تمہیں اپنا ساتھ دیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا۔ اے گروہ انصار تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں میں جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ساتھ جاؤ؟ فوالذی نفس محمد بیدہ لما تنقلبون بہ خیر مما ینقلبون، اور وہ جو چیزیں لے کر جا رہے ہیں جہاد سے، اس سے بدرجہ بہتر تم چیز یعنی میرا ساتھ لے کر اپنے ساتھ واپس مدینے میں جا رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْحِجْرَةُ لَكُنْتُ عِمْرًا مِنَ الْأَنصَارِ، اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا، میں مکے سے ہجرت کر کر نہ گیا ہوتا تو میں بھی قوم انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا، یعنی مجھے انصار میں رہنا پسند ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شِعْبًا وَوَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيهَا،
دوسرے لوگ ایک گھاٹی میں اتر کر چل رہے ہوں، ایک وادی میں چل رہے ہوں، اور انصار دوسری گھاٹی میں چل رہے ہوں، میں محمد انصار کے ساتھ ان کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ الانصار شعار والناس دثار، تم انصار میری چادر کا اندر والا حصہ ہو، دوسرے لوگ چادر کا باہر والا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیا، آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات طیبات نے انصار کی دل کی دنیا کو بدل دیا، وہ زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ انصار صحابہ کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ وہ بلند آواز سے کہنے لگے رضینا برسول اللہ قسما وحظا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی، جو انہوں نے تقسیم کیا ہم اس پر راضی، جو ہمیں حصہ عطا فرمایا ہم اس پر راضی، ہم راضی ہیں اللہ کے رسول سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور انصار اپنی اپنی رہائشوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تو یہاں تک انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان انصار صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ